بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری امی ہر مہینے ایک خط لکھ کر مجھے دیتی کہ جاؤ اسے باغ میں رکھاؤ اور وہاں ایک گٹری ہوگی وہ لے آنا، لیکن غلطی سے بھی وہ گٹری خود کھولنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ کچھ اچھا نہیں ہوگا۔ میں ہر مہینے خط کی جگہ گٹری لے آتا۔ اب 1 سال ہو گیا اور میرا تجسس بھی بڑھ گیا۔ ایک دن میں نے ہو بہو ویسے ہی گٹری امی کو دے دی اور خود اصل والی چھپا لی۔ آدھی رات جب میں نے وہ اصلی گٹری کھولی تو میرے سر پر آسمان گرا، کیونکہ اس میں میرا نام شاہ نواز خان ہے اور میں ایک اچھے اور کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھتا ہوں۔ ویسے تو ہم لوگ پہلے کراچی میں رہتے تھے، مگر جب میں 10 سال کا ہوا تو امی نے ضد کر کے لاہور میں رہنے کی خواہش کی تو ابا اس فرمائش کو ٹال نہ سکے اور سب بیچ باچ کر لاہور آ گئے۔ میرے ابا میری اماں سے بہت پیار کرتے تھے اور ان کا بہت خیال بھی رکھتے، لیکن میں محسوس کرتا تھا جیسے اماں ابا سے کھچی کھچی سی رہتی تھیں۔ ابا ان سے جتنا پیار سے پیش آتے، اماں اتنا ہی اکھڑی اکھڑی رہتی۔ مجھے اماں کی یہ عادت اچھی نہیں لگتی تھی، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ وہ دونوں بھی آپس میں ویسے ہی رہیں جیسے میرے دوستوں کے ماں باپ آپس میں رہتے ہیں۔ میں اکثر اپنے دوستوں کے گھر چلا جاتا تھا اور ان کے ماں باپ آپس میں بہت ہنسی مذاق کیا کرتے اور بہت خوش بھی رہتے۔ جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا اس بات کو محسوس کرتا گیا کہ جو میں سوچتا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ اماں کو میں نے کئی بار راتوں کو چھپ چھپ کر روتے دیکھا اور ابا بجائے چپ کروانے کے کمرے میں چلے جاتے۔ وہ دونوں سمجھتے تھے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں، میں کچھ نہیں سمجھتا، حالانکہ میں خوب سمجھتا تھا۔ یہاں لاہور میں رہنے کا مجھے بالکل مزہ نہیں آ رہا تھا اور مجھے اپنے شہر کراچی بہت یاد آتا تھا۔ میری امی یہاں آ کر اکثر کہیں چلی جاتی اور جب واپس آتی تو بہت رویا کرتی۔ ابو کو جب پتہ چلتا تو وہ ان کو ڈانٹتے، مگر امی پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ وہ پھر مہینے 2 مہینے بعد کہیں چلی جاتی۔ اس وقت میں 14 سال کا ہو چکا تھا اور میں نے امی سے کئی بار پوچھا تھا کہ آپ کہاں جاتی ہیں، تو وہ کہتی کہ تمہارا باپ جانتا ہے کہ میں کہاں جاتی ہوں، تو مجھ سے سوال کر کے میرے باپ نہ بنو۔ اماں نے مجھے بہت بری طرح ڈانٹ دیا تھا، جس سے میرے دل میں شک پیدا ہونے لگا کہ اماں کہاں جاتی ہیں، مگر ابا مجھے سمجھاتی کہ بیٹا اپنی ماں کو غلط مت سمجھو، وہ کچھ غلط نہیں کر رہی، جو کرتی ہے کرنے دو، جہاں جاتی ہے جانے دو، وہ بہت دکھی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ امی دکھی کیوں رہتی ہیں۔ ان کے پاس سب کچھ ہے، پیسہ، شوہر، اولاد، وہ سب جو ایک عورت کی خواہش ہوا کرتی ہے، پھر کون سی پریشانی ہے، وہ کون سا دکھ ہے جو انہیں آرام نہیں لینے دیتا۔ ایک دن میرے اسکول کے دوست کے بڑے بھائی کی شادی تھی۔ اس نے مجھے بہت اضطرار سے بلایا، آج رات مہندی پر لازمی آنا، بہت ہلا گلا ہوگا، مزہ کریں گے۔ میں نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے آ جاؤں گا۔ گھر آ کر امی کو بتایا تو انہوں نے ایسے سر ہلا دیا جیسے سنا ہی نہ ہو، وہ تو فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ میں نے خود ہی اپنے کپڑے استری کر کے وقت سے پہلے ہی اپنے دوست کے گھر پہنچ گیا، کیونکہ سب دوستوں نے جا کر انتظامات بھی دیکھنے تھے۔ میرے دوست کا خاندان کافی لبرل تھا۔ انہوں نے ایک ہوٹل میں مہندی کا انتظام کیا تھا اور بہت سے سنگرز اور ڈانسر کو بھی بلا رکھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں مہمان آنا شروع ہو گئے اور ہلا گلا شروع ہو گیا۔ میں گیٹ کے پاس ہی کھڑا تھا جب میں نے اپنی ماں کو بھی وہاں آتے دیکھا۔ انہیں یہاں دیکھ کر میں حیرت سے دنگ رہ گیا۔ ان کا بھلا یہاں کیا کام تھا؟ یہ تو میرے دوست کے بھائی کی مہندی تھی اور میں نے تو امی کو آنے کا کہا ہی نہیں تھا اور نہ ہی ان کو ایڈریس بتایا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، تو یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ میرے پیچھے یہاں آئی ہوں۔ پھر وہ کیا کرنے آئی تھیں یہاں؟ میں نے سوچا امی سے پوچھتا ہوں جا کر کہ کیا چکر ہے۔ انہوں نے چادر سے منہ چھپا رکھا ہوا تھا اور جا کر وہ کرسی پر بیٹھ گئی جیسے یہاں آئی ہی اس کام کے لیے ہوں۔ کچھ دیر بعد فنکشن ختم ہو گیا تو میں نے امی کو ڈھونڈا، وہ کسی سے بات کرتے ہوئے جا رہی تھی۔ اس سے پہلے میں دیکھ پاتا امی وہاں سے چلے گئی۔ گھر پہنچا تو امی سے پوچھا آپ کہاں تھی، تو کہنے لگی میں نے کہاں جانا ہے، میں گھر میں ہی تو تھی۔ ابو بھی امی کی ہاں میں ہاں ملانے لگے، ہاں تمہاری ماں تو گھر پر ہی تھی۔ میں الجھن کا شکار ہو گیا کہ وہاں تو میں نے امی کو ہی دیکھا تھا، کسی دھوکے کی گنجائش ہی نہیں تھی، پھر امی اور ابو کیوں جھوٹ بول رہے تھے؟ خیر میں ابھی اتنا بڑا نہیں تھا، اس لیے زیادہ دیر اس معاملے پر سوچ نہیں سکا اور بات آئی گئی ہوگی۔ کچھ دن گزرے تھے کہ امی ضد کرنے لگیں کہ اسلام آباد میں شفٹ ہونا ہے۔ یہاں لاہور آئے ہمیں 5 برس ہو چکے تھے اور میں اب عادی ہو گیا تھا اس ماحول کا۔ میرے میٹرک کے پیپرز بھی ہونے والے تھے۔ اس صورتحال میں امی کی ضد نے ابو اور مجھے دونوں کو ہی پریشان کر دیا۔
میں نے تو صاف انکار کر دیا کہ پہلے بھی آپ ہی کی وجہ سے ہم کراچی سے یہاں آئے تھے اور اب یہاں سے پتہ نہیں کہاں اور کیوں جانا چاہ رہی ہیں۔ امی رونے لگی تھی۔ کاش میں تمہیں بتا پاتی، مگر میں نہیں بتا سکتی کہ میں ایسا کیوں کر رہی ہوں۔ تم تو میرے بیٹے ہو نا، میرا ساتھ دو، میرے پاس تمہارے علاوہ کوئی آسرا اور سہارا نہیں ہے۔ امی کی ایموشنل بلیک میلنگ کے آگے میں ہار گیا، کیونکہ میں ان کی اکلوتی اولاد تھا اور مجھ سے امی ابو کو بہت سی امیدیں وابستہ تھیں۔ اسی لیے طے یہ پایا کہ میرے میٹرک کے پیپر ہونے کے بعد ہم لوگ اسلام آباد شفٹ ہو جائیں گے۔ اسلام آباد آ کر بھی امی کی خفیہ اور پر اسرار سرگرمیاں شروع ہو چکی تھی۔ وہی اچانک گھر سے بغیر بتائے کہیں چلے جانا۔ میں بڑا ہوتا جا رہا تھا، اس لیے برا لگتا تھا اور شک بھی پیدا ہوتا۔ ابو نے اپنا بزنس یہاں جمانے کی کوشش شروع کر دی۔ میں نے ایک پرائیویٹ کالج میں ایڈمیشن لے لیا اور پڑھائی شروع کر دی۔ ایک دن کالج سے واپسی پر میں نے راستے میں امی کو ایک جوان مرد کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا۔ مجھے بہت غصہ آیا اور گھر آ کر میں نے چیزیں توڑنا شروع کر دی۔ امی آئی تو میں نے چیخ کر پوچھا، کس سے مل کر آ رہی ہیں؟ امی کا رنگ فاق ہو گیا، گھبرا گئی اور کہنے لگی، کسی سے ملنے نہیں گئی تھی۔ میں نے کہا کہ میری قسم کھا کر کہیں، تو وہ چپ ہو گئی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ واقعاً کسی چکر میں پڑ گئی تھی۔ میں نے انہیں اپنی قسم دے کر کہا کہ آج کے بعد آپ اس آدمی سے نہیں ملیں گی۔ اسی آدمی کی وجہ سے ہی امی کا دل ابو کی طرف نہیں تھا اور میرا شریف باپ اس بات کو ہنس کر سہ جایا کرتا۔ امی نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ آج کے بعد وہ اس شخص سے نہیں ملے گی۔ اب میری امی گھر پر ہی رہا کرتی اور بہت اداس بھی۔ ایک دن میں نے ان کو فون پر بات کرتے سنا۔ وہ کسی سے کہہ رہی تھی کہ میرے بیٹے کو پتہ چل گیا ہے، اس نے مجھے تم سے ملنے سے روک دیا ہے، اس نے مجھے اپنی قسم دی ہے میں تم سے ملنے نہیں آ سکتی۔ وہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شاید امی اس شخص سے بہت پیار کرتی تھی۔ اگر ایسا تھا تو میرے نانا اور نانی کو امی کی شادی اسی سے کرنی چاہیے تھی جس سے وہ چاہتی تھی۔ میں الجھتا ہوا اپنے کمرے میں چلا آیا۔ میں اپنی ماں کو یوں بلکتا ہوا دیکھ کر اندر ہی اندر بہت دکھی محسوس کر رہا تھا، مگر میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ اپنی ماں کو یوں غیر مردوں سے ملنے کی اجازت دے دوں۔ بہرحال مجھے امی کی طرف سے اطمینان ہو گیا تھا کہ وہ اب ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گی۔ دن یوں ہی گزرنے لگا، پھر اچانک وہ ہو گیا جس کا کبھی خواب میں بھی تصور نہیں تھا۔ میرے بابا کو بزنس میں بہت بڑا فراڈ ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کو دل کا دورہ پڑا اور ان کی جان چلی گئی۔ میں یتیم ہو گیا اور امی بیوہ۔ ابو کے جانے کے بعد احساس ہوا کہ ان کے ہوتے ہوئے روپے پیسے کی کبھی کمی نہیں آئی تھی اور اب رشتہ داروں نے منہ پھیر لیا تھا۔ ہم ماں بیٹا اکیلے رہ گئے۔ میرے کالج کی فیس دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے بھی نہیں تھے اور اسی لیے امی نے اپنا زیور بیچ دیا کہ میری تعلیم کا سلسلہ جاری رہ سکے۔ میں بھی پڑھائی میں بڑی محنت کر رہا تھا کیونکہ میں جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتا تھا۔ میں نے ایک دن امی سے بات کی کہ اب گھر کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ تم پریشان مت ہو، میں کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گی۔ پھر امی نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ پیسے کہاں سے آتے ہیں، کیونکہ میری تعلیم بھی پوری ہو چکی تھی اور گھر کے اخراجات بھی بڑے اچھے سے پورے ہو رہے تھے۔ امی سے جب بھی پوچھتا تو وہ کہتی کہ سمجھ لے تیرے باپ کی ہی کمائی ہے یہ۔ امی کی بات سے میں یہ سمجھا کہ شاید ابا نے لائف انشورنس کروائی ہوگی جو اب ہمیں مل رہی ہے۔ میری تعلیم مکمل ہو چکی تھی اور کہیں نوکری بھی نہیں مل رہی تھی۔ اب امی بھی بستر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ باہر تو وہ پہلے بھی کم ہی نکلا کرتی، مگر اب تو چلنا پھرنا بھی محال ہو گیا تھا۔ ایک دن امی نے مجھے بلایا اور کہا کہ میں تمہیں خط دوں گی، وہ ایک باغ میں جا کر رکھ دینا اور وہاں ایک گٹھری پڑی ہوگی، وہ اٹھا کر لے آنا۔ مجھے امی کی بات کچھ عجیب لگی، بھلا آج کل خط کون لکھتا ہے اور خط کا اس سے گٹھری سے کیا تعلق؟ خیر میں اپنی بیمار ماں سے زیادہ بحث نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے چپ چاپ وہ خط لے کر اماں کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گیا۔ وہاں جو جگہ اماں نے بتائی تھی وہاں پہلے سے ہی گٹھری پڑی ہوئی تھی۔ میں نے وہ خط اس جگہ رکھ دیا اور وہ گٹھری لے کر گھر آ گیا۔ امی اس گٹھری کو پا کر بہت خوش ہوئی۔ میں نے پوچھا امی اس گٹھری میں کیا ہے؟ تو کہنے لگی کہ تمہیں جان کر کیا کرنا ہے، جاؤ اپنا کام کرو۔ میں حیران پریشان ہوتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں اپنی نوکری کو لے کر بہت پریشان ہو چکا تھا کیونکہ امی کا علاج بھی کروانا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ ابو کے چھوڑے ہوئے پیسے ابھی تک کام آ رہے تھے، ورنہ بہت مشکل پیش آتی۔ میں اماں کی خط والی بات کو تقریباً بھول چکا تھا۔ ایک مہینے بعد اماں نے دوبارہ مجھے خط دیا کہ جاؤ اس باغ میں رکھو اور وہاں جو گٹھری پڑی ہے اسے اٹھا کر لیا۔ میں اس بار بھی بغیر کچھ کہے چپ چاپ چلا گیا۔ اماں اس گٹھری کو پا کر بہت خوش ہوتی تھیں اور مجھے بھی ہرگز نہ دیکھنے دیتیں کہ اس میں کیا ہے۔
ایک دو بار میں نے ارادہ کیا کہ دیکھوں گا کہ اس میں کیا ہے، مگر اماں نے سختی سے منع کر دیا کہ خبردار اس گٹھری کو کھول کر ہرگز نہ دیکھنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے پاس اور کوئی چارہ باقی نہیں رہتا کہ امی کی بات مان لوں، چپ چاپ وقت جا کر وہاں رکھ دوں اور گٹھری لا کر انہیں دے دوں۔ جانے اماں اس خط میں کیا لکھا کرتی تھیں اور کس کو لکھتی تھیں اور اس گٹھری میں کیا ہوتا تھا۔ کبھی وہ گٹھری مجھے ہلکی لگتی اور کبھی بھاری، لیکن اماں کی وجہ سے ہمت نہ ہوتی کہ کھول کر دیکھ سکوں۔ اماں مجھے ہر مہینے یہ کام کرنے کو کہتی تھیں۔ میں نے ایک دن فیصلہ کر لیا کہ اماں تو کچھ بتانے پر راضی نہیں ہے، تو کیوں نہ میں یہ دیکھوں کہ وہ خط کون لے کر جاتا ہے اور کون وہ گٹھری رکھتا ہے وہاں۔ اس لیے ایک بار میں وقت سے پہلے ہی وہاں پہنچ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ دیکھوں تو صحیح کہ کون آتا ہے یہاں۔ میں کافی دیر انتظار کرتا رہا، اکتا کر میں اٹھ کر ٹہلنے لگا اور اسی دوران کوئی وہاں گٹھری رکھ کر اور خط لے کر جا چکا تھا۔ مجھے افسوس ہوا کہ میں نے صرف کچھ پل کے لیے دھیان ہٹایا تھا اور کوئی کام کر کے جا چکا تھا۔ اگلے مہینے میں نے پکا فیصلہ کر لیا، خط اس بار میں نے رکھا ہی نہیں اور خود ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ چادر میں کوئی خود کو چھپائے آ رہا ہے۔ اس نے آ کر وہ گٹھری وہاں رکھی اور خود ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ مجھے وہ کوئی عورت ہی لگی تھی جس کا چہرہ چادر میں چھپا ہوا تھا اور وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں تھوڑی دیر بعد گیا اور اس گٹھری کو اٹھا کر وہاں امی کا دیا خط رکھ دیا اور وہاں سے جا کر باغ کے گیٹ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کون عورت تھی اور کہاں سے آتی تھی۔ 5 منٹ بعد ہی وہ عورت بھی باغ سے باہر نکلتی دکھائی دی۔ میں نے محتاط قدموں سے اس کا پیچھا شروع کر دیا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ میری ماں سے اس کا کیا تعلق تھا اور وہ کس جگہ رہتی تھی۔ میں اس کے پیچھے چلتا جا رہا تھا کہ اچانک ایک بھیڑ والی جگہ پر وہ میری نظروں سے اوجھل ہوگی اور ایک بار پھر میں ناکام ہو گیا۔ اس سارے سلسلے کو شروع ہوئے سال ہونے کو آیا تھا۔ میرا تجسس انتہا کو پہنچ چکا تھا اور میں ہر قیمت پر یہ راز معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے اس بار میں اس گٹھری سے ملتی جلتی گٹھری پہلے سے ہی بنوا لی اور جب مقررہ دن آیا تو اس گٹھری کے اندر امی کے لیے ایک سوٹ رکھ دیا، کیونکہ میں جانتا تو تھا نہیں کہ اس کے اندر کیا ہوگا، اور اصلی گٹھری خود چھپا لی اور کمرے میں آ گیا۔ رات کا وقت میں نے بڑی بے چینی سے کاٹا۔ جیسے ہی یہ یقین ہو گیا کہ اماں سو گئی ہیں، میں نے اپنے کمرے کی الماری سے گٹھری نکالی اور اس کو کھول کر دیکھنے لگا۔ اندر سے جو کچھ برآمد ہوا اسے دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ اس کے اندر ایک خط اور 2 سوٹ اور کچھ پیسے تھے۔ یہ سب کیا تھا؟ میں یہ سب دیکھ کر چکرا کے رہ گیا۔ آخر اماں کے لیے کون یہ بھیجا کرتا تھا؟ میں نے کانپتے ہاتھوں سے خط اٹھا کر پڑھنا شروع کیا۔ خط میں لکھا تھا، اس بار کمائی ٹھیک طرح سے نہیں ہو پائی، اسی لیے اتنے پیسے نہیں ہو پائے جو آپ کو بھیجے جا سکتے۔ شاہ نواز کو دیکھا آج بھی، بہت بڑا ہو گیا ہے، بہت پیارا لگتا ہے۔ آپ اس کی شادی پر مجھے ضرور بلائیے گا۔ میں یہ خط پڑھ کر حیرتوں کے سمندر میں ڈوب گیا۔ یہ خط کس کی طرف سے تھا میں جان نہیں پایا، کیونکہ خط کے آخر میں کسی کا نام نہیں لکھا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ کون تھا یہ جو میری ماں کو خط لکھا کرتا تھا، کوئی عورت یا مرد؟ میں جتنا سوچتا جا رہا تھا اتنا ہی الجھن کا شکار ہو رہا تھا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ماں پر شک کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میں اس کے کمرے میں گیا تو وہ کچھ پریشان دکھائی دی۔ میں اس کی وجہ جانتا تھا، کیونکہ جو گٹھری میں نے اسے دی تھی اس میں خط یا پیسے نہیں تھے۔ ماں نے میری طرف دیکھ کر پوچھا، کیا وہی گٹھری لائے ہو جو باغ میں تھی؟ میں نے کہا ہاں وہی گٹھری ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ گھبرا کر اماں کہنے لگی، نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں کمرے میں آیا تو اپنی ماں سے لڑنے تھا تاکہ اس سے ساری حقیقت کا پتہ چلوا سکوں، مگر میں نے اپنا ارادہ بدل دیا، کیونکہ میں جان گیا تھا کہ اماں تو کچھ بتائے گی نہیں، مجھے اس لیے اپنے طور پہ ہی پتہ کروانا ہوگا۔ اب میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ اماں خط میں کیا لکھتی ہے، اس لیے مجھے بے صبری سے اگلے مہینے کا انتظار تھا۔ میں نے اس بار پکا ارادہ کر لیا تھا کہ ساری سچائی معلوم کروں گا اور ہر راز کو کھول دوں گا۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں میری ماں پھر سے غلط راستے پر نہ چل پڑی ہوں۔ برسوں پہلے کے ہوئے سارے واقعات میرے ذہن میں گھومنے لگے، جب ماں چھپ چھپ کر کسی سے ملا کرتی۔ میں نے دعا کی کہ کاش میں غلط سوچ رہا ہوں، میری ماں اس طرح کی نہ ہو جیسے مجھے خیال آ رہے تھے۔ آخر کون کسی کو بغیر کسی رشتے کے پیسے بھیجا کرتا ہے؟ یہ سب سوچیں میرے دماغ خراب کر رہی تھی۔ اگلا مہینہ جیسے ہی آیا، اماں نے 10 تاریخ کو میرے ہاتھ میں خط دیا اور تاکید کی کہ گٹھری احتیاط سے لانا۔ شاید ان کو شک ہو گیا تھا کہ اس میں ان کی مطلوبہ چیزیں نہیں تھیں۔ میں نے اس بار اماں کے خالی خط کی جگہ اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا خط رکھ دیا تھا اور اماں کا خط میں نے اپنی جیب میں رکھ لیا کہ آ کر پڑھوں گا۔ اس بار میں نے وہی گٹھری راستے میں ہی چیک کر لی۔ اس میں پہلے کی طرح ایک خط، اماں کے لیے ایک سوٹ اور کچھ پیسے تھے۔ میں نے گھر جا کر وہ گٹھری اماں کے حوالے کی اور خود کمرے میں آ کر اماں کا خط پڑھنے لگا۔
اماں نے اس میں لکھا تھا تم ہر مہینے جو کچھ ہمارے لیے کرتے ہو وہ تمہاری ذمہ داری نہیں، اس کے باوجود تم سالوں سے اپنی محبت اور ذمہ داری نبھا رہی ہو۔ میں کتنی بدقسمت ہوں کہ تمہیں مل بھی نہیں سکتی۔ اگر بیٹے نے قسم نہ دی ہوتی تو میں تمہیں دن میں کئی بار ملا کرتی۔ اتنے سالوں سے تمہیں دیکھا بھی نہیں، میرے دل کو قرار نہیں آتا۔ میں مرنے سے پہلے ایک بار تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ خط پڑھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے، مجھے یقین نہ آیا کہ میں یہ کیا پڑھ رہا ہوں۔ میری ماں نے یہ کیا لکھ دیا تھا؟ میں نے وہ رات بڑی مشکل سے کاٹی۔ مجھے کل کا انتظار تھا کہ اپنی ماں کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر بے نقاب کر سکوں۔ میں نے جو خط رکھا تھا اس میں اپنی ماں کی طرف سے اس کو اپنے گھر بلایا تھا، کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے۔ اگلے دن 3 بجے ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں گھر پر ہی تھا لیکن جان بوجھ کر دروازہ نہیں کھولنے گیا۔ میں چاہتا تھا کہ اماں دروازہ کھول لے جائے۔ کچھ دیر بعد اماں ہی مشکل سے اٹھتے ہوئے دروازے پر گئیں۔ میں بھی پیچھے ہی تھا۔ جیسے ہی اماں نے دروازہ کھولا، سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھتے ہی ان کے حواس سن ہو گئے۔ وہ چیخ مار کر اس خواجہ سراج سے لپٹ گئی جو سامنے کھڑا تھا۔ میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ میں نے تو کس کو بلایا تھا اور یہ کون آ گیا۔ اماں کا رد عمل میرے لیے حیرت انگیز تھا۔ وہ تو اسے گلے لگا لگا کر روئی جا رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تو غصے سے اماں کو پیچھے ہٹایا اور اسے پوچھا کہ کون ہو تم؟ اماں نے جواب دیا، یہ وہی ہے جس کو ملنے سے تم نے اپنی قسم دے کر روک رکھا تھا۔ میں یہ سن کر دنگ رہ گیا۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، اماں کیا مطلب؟ تم اس ہجڑے سے ملتی تھی؟ مگر کیوں؟ وہ خواجہ سرا اس دوران خاموش کھڑا رہا۔ اماں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر کے اندر کیا اور میری طرف دیکھ کر کہا، یہ ہجڑا تمہارا بھائی ہے، میری سگی اولاد۔ یہ سن کر میرے سر پر آسمان پھٹ پڑا۔ میں بے یقینی سے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اماں بولی کہ لگتا ہے آج وہ وقت آ گیا ہے کہ تجھے ساری سچائی بتا دوں۔ اماں بتانے لگی، میری شادی کو 5 سال ہو گئے تھے مگر کوئی اولاد نہیں تھی۔ اسی وجہ سے سب تانے مارا کرتے تھے۔ آخر 5 سالوں کے بعد ہمیں خوشخبری ملی۔ میں نے وہ 9 ماہ بعد اپنے ہونے والی اولاد کے بارے میں بہت سوچا اور اسے دیکھے بغیر ہی مجھے اس سے انتہا کی محبت ہو گئی۔ مگر جب میری اولاد پیدا ہوئی تو نہ وہ لڑکا تھا اور نہ ہی لڑکی، بلکہ تیسری جنس تھا۔ میرے اور باقی سب کے لیے خبر قیامت تھی۔ میں کسی صورت اپنی اولاد کو خود سے جدا نہیں ہونا دینا چاہتی تھی، مگر تمہارے ابو نے گھر والوں اور دنیا والوں کے ڈر سے اسے خواجہ سراؤں کے اڈے پر چھوڑ دیا۔ میں اپنے بیٹے سے دور نہیں رہ سکتی تھی، اسی لیے اس سے ملنے جانے لگی۔ پھر 2 سال بعد تم پیدا ہوئے تو میری ممتا کو قرار آ گیا، مگر میں ابھی بھی اپنی پہلی اولاد کو نہیں بھول سکتی۔ میں اسے ماں کے پیار سے محروم نہیں رکھ سکتی تھی، اس لیے اسے ملنے جایا کرتی تھی۔ یہ جن کے ساتھ رہتا تھا وہ کراچی سے لاہور چلے گئے تو میں نے بھی لاہور میں ہی گھر لے لیا۔ وہ جہاں جس شادی کے فنکشن پر جاتا تھا میں بھی وہیں چلی جاتی تھی۔ اس طرح اس سے مل بھی لیا کرتے۔ پھر لاہور سے اس کے گرو اسے لے کر اسلام آباد چلے گئے تو میں نے بھی ضد کر کے تمہارے بابا کو اسلام آباد جانے کے لیے کہا۔ پھر ایک دن تم نے مجھے دیکھ لیا اور قسم دی تو اس دن کے بعد سے میں اپنے بڑے بیٹے سے نہیں مل سکی، صرف خط کے ذریعے رابطہ رہا۔ تمہارے باپ کے انتقال کے بعد اسی نے اس گھر کو سنبھالا تھا، تمہاری تعلیم کے اخراجات اٹھائے ہیں۔ اس گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے یہ محنت مزدوری کر کے مجھے رقم بھیجا کرتا تھا اور میرے لیے ہر بار کچھ نہ کچھ بھیجا کرتا۔ میرے علاج کا سارا خرچہ بھی اسی نے دیکھا۔ میں بیمار ہوئی تو گھر سے باہر نہ جا سکتی تھی، اسی لیے تمہیں کہہ دیا کہ جا کر میرا خط اسے دے آؤ اور گٹری میں جو ہے اسے لے آؤ۔ یہ مجھے پیسے دیتا تھا تاکہ میرے گھر کا خرچہ چلتا رہے۔ میں کئی سالوں سے اس سے ملی نہیں، صرف تمہاری قسم کی وجہ سے، ورنہ جو بیٹا ہونے کا حق اس نے ادا کیا ہے وہ شاید تم کبھی نہ کر پاتے۔ میری ماں یہ سب بتا کر رونے لگی تھی۔ میں نے بہت شرمندگی محسوس کی، میری وجہ سے اتنے سال میری ماں کو اپنے بیٹے سے دور رہنا پڑا۔ میں نے اپنے اس بھائی اور ماں سے معافی مانگی۔ مجھے اس پل خود پر شرم آ رہی تھی۔ میرے بھائی نے مجھے گلے سے لگایا اور معاف کر دیا۔ میں نے اسے جانے سے روک لیا اور کہا کہ اب آپ ہم سے دور نہیں جائیں گے، یہیں اسی گھر میں رہیں گے ہم سب کے ساتھ۔ میرے اس فیصلے سے میری ماں بہت خوش ہوئی۔ ہم تینوں مل جل کر رہنے لگے۔ مجھے دنیا والوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ باپ کے مرنے کے بعد مجھے اور میری ماں کو دنیا والوں نے نہیں بلکہ میرے بھائی نے سہارا دیا تھا اور پالا تھا، ورنہ میں تعلیم مکمل نہ کر پاتا اور کہیں محنت مزدوری کر رہا ہوتا۔ کوئی اپنی مرضی سے ہجڑا پیدا نہیں ہوتا، ہمیں ایسے لوگوں کو قبول کر کے معاشرے میں مقام دینا چاہیے، آخر وہ بھی تو انسان ہوتے ہیں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ
ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔